اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب ہم نے جناب ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ کا تعین فرما دیا، اللہ تشرک بی شیئا، اور یہ کہ تم میرے ساتھ کسی کو بھی شریک مت بنانا، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ، اور میرے گھر کو طواف کرنے والے، قیام کرنے والے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے پاک کرو. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اور تم اعلان کر دو لوگوں میں حج کا کہ وہ تمہارے پاس پیدل چل کے آئیں. وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لاگر کمزور سواریوں پر سوار ہو کر دور دراز کے سفر طے کر کے آئیں. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک عظیم رکن بیت اللہ کا حج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، بنی الاسلام علی 5، لوگوں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور اللہ کے بندے ہیں. وَإِقَامِ الصَّلَاةِ،
اور دوسرے نمبر پر نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا، وحج البیت، اور چوتھے نمبر پر بیت اللہ کا حج کرنا، وصوم رمضان، اور پانچویں نمبر پر رمضان کے روزے رکھنا۔ پیارے بھائیوں، اسلام کے یہ 5 بنیادی رکن ہیں۔ ہر مسلمان، چاہے وہ بچہ ہو یا بڑا ہو، اس کو یہ یاد بھی رکھنے چاہیے اور ان پر عمل پیرا بھی ہونا چاہیے کہ اسلام کی عمارت 5 چیزوں پر قائم ہے۔ اگر ان 5 ستونوں میں سے کوئی ایک بھی قائم نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی وہ عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں اعلان کیا، یا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، اللہ رب العزت نے تمہارے اوپر حج کو فرض کر دیا ہے، فحجوا، تو تم حج کرو۔ لوگوں میں سے ایک شخص نے یہ سوال کیا، افی کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر سال زندگی میں حج کرنا فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر سوال دہرایا کہ شاید اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک میری آواز نہیں پہنچی یا آپ میری بات سن نہیں پائے۔ اس نے پھر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہر شخص پر ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ اس نے تیسری دفعہ سوال دہرایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو قلت نعم لوجب، فرمایا اگر میں کہہ دیتا ہاں تو پھر یہ حج تمہارے اوپر ہر سال فرض ہو جاتا ہے، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور تم اس بات کی پھر زندگی میں طاقت نہ رکھ پاتے۔ پیارے بھائیوں، یہ اللہ رب العزت کی کرم نوازی ہے کہ خالق ارض و سما نے حج کو ہر مسلمان پہ فرض نہیں کیا، بلکہ قرآن حکیم میں رب کائنات نے اعلان فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ان لوگوں پہ حج فرض ہے جن کے اندر اللہ نے طاقت رکھی ہے، جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ اور استطاعت الزاد والراحلہ، صحابہ کرام سے یہ تفسیر منقول ہے کہ استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر زاد راہ، کہ وہاں تک جانے کا سفر خرچ اور وہاں جو ایام گزارنے ہیں ان کا سفر خرچ، اور اس کے علاوہ وہاں تک پہنچنے کے لیے سواری کا انتظام، یہ چیز موجود ہو تو پھر حج فرض ہے۔ پیارے بھائیوں، حج کی فرضیت کی اہل علم نے، علماء کرام نے قرآن و سنت کی نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ شرائط کا تذکرہ کیا ہے کہ حج کی فرضیت کے لیے یہ شرائط موجود ہوں تو حج فرض ہے۔ پہلے نمبر پر اسلام، مسلمان پر حج فرض ہے۔ کافر اور مشرک، اس کا تو داخلہ ہی رب کائنات نے بیت اللہ میں حرام کرا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 9 ہجری میں جب مسلمانوں نے پہلا حج کیا، سیدنا ابو بکر صدیق کی قیادت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کروایا، فرمایا اعلان کر دو کہ آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کا ننگے طواف نہیں کرے گا اور نہ ہی بیت اللہ کے اندر کوئی مشرک داخل ہوگا، اس لیے کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مشرک نجس ہے، پلید ہے، لہذا وہ بیت اللہ کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ پیارے بھائیوں، مسلمان ہونا، اسلام یہ سب سے پہلے ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن روانہ کیا۔ سیدنا معاذ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یمن جا رہا ہوں، لوگوں کو دعوت دینی ہے، سب سے پہلے کس بات کی دعوت دوں؟ فرمایا معاذ، سب سے پہلے ان لوگوں کو جس بات کی دعوت دینی ہے، شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ سب سے پہلی دعوت، سب سے دعوت کا بنیادی نقطہ اور آغاز وہ عقیدہ توحید ہے
فرمایا سب سے پہلے ان کو موحد بنانا ہے، کفر اور شرک سے نکال کر توحید پہ لانا ہے۔ فَإِنْهُمْ أَجَابُوا لِذَلِكَ، جب وہ موحد بن جائیں، توحید پرست بن جائیں، شرک سے تائب ہو جائیں، کفر سے تائب ہو جائیں، پھر تم نے ان کو بتانا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر نماز فرض کی ہے۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنا، مسلمان ہونا، یہ حج کی فرضیت کی پہلی شرط ہے۔ اور دوسری شرط حج کی فرضیت کے لیے کہ انسان بالغ ہو، بالغ پر حج فرض ہے۔ بچپن میں اگر کوئی بچہ حج کرے، والدین اس کو حج کروا دے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے ایک عورت آئی، اس نے ایک بچے کو اٹھایا ہوا تھا حجۃ الوداع کے موقع پہ، اللہ کے رسول کے سامنے کیا اور کہنے لگی الہ حج یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس بچے کا بھی حج ہے؟ قال نعم ولک اجر، فرمایا ہاں بچے کا بھی حج ہے، لیکن اس حج کا اجر رب کائنات تمہیں عطا کریں گے، ماں کو یا باپ کو جس نے بھی حج کا اس کا انتظام کیا ہے۔ فرمایا یہ اجر اس کے لیے ہے۔ اگر کسی بچے نے بچپن میں حج کر بھی لیا، اب وہ بڑا ہوا، بالغ ہوا، جوان ہوا، اللہ نے طاقت دی ہے، اس کے اوپر پھر فرض ہے کہ وہ اپنی طرف سے وہ دوبارہ حج ادا کرے۔ بچپن کا حج وہ اس فرض حج کی طرف سے ادا شمار نہیں کیا جائے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ انسان عقل مند ہو، عاقل ہو، سمجھدار ہو۔ مجنون، پاگل، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں سے اللہ نے قلم کو اٹھا دیا ہے، وہ مرفوع القلم ہے۔ فرمایا بچہ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، اور سویا ہوا جب تک بیدار نہ ہو جائے، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلْ، اور وہ بے وقوف آدمی، مجنون آدمی، پاگل اور دیوانہ جب تک وہ عقل مند نہ ہو جائے۔ تو حج کی فرضیت کے لیے اسلام، بلوغت، اور اس کے بعد تیسری شرط عقل مند ہونا، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ انسان آزاد ہو۔ غلامی کی حالت میں کیا گیا حج اسلام کے ابتدائی دور میں جاہلیت سے جو ایک غلامی کا نظام چلتا آ رہا تھا، اسلام نے ان غلاموں کے بھی کئی حقوق بیان کیے، ان کی آزادی کی راہیں کھولی، لیکن غلام چونکہ وہ آقا کے، اپنے مالک کے، اس کے آرڈر کا پابند ہوتا ہے۔ فرمایا اگر وہ غلامی کی عالم میں وہ حج کر لے، پھر اللہ اس کو آزاد کر دے، آزادی کی نعمت دے دے، پھر اس کے اندر استطاعت ہو تو وہ دوبارہ پھر حج کرے گا۔ وہ غلامی کی حالت میں کیا گیا حج، وہ بھی اس کی جو فرضی حج ہے اس کی طرف سے شمار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح حج کی فرضیت کے لیے عورت کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو۔ اکیلی عورت، تنہا عورت وہ سفر نہیں کر سکتی۔ جس طرح سفر حج، عمرے کا حج یہ ایک بڑا مبارک سفر ہے میرے پیارے بھائیوں، صرف حج اور عمرے کا ہی سفر نہیں، بلکہ عورت کو مطلق طور پر تنہا سفر سے اسلام نے روکا ہے۔ اس لیے کہ جب عورت اکیلی سفر کرے گی اس میں بے شمار تباہیاں ہیں، بے شمار خدشات اور نقصانات ہیں۔ عزت کی حفاظت وہ مجروح ہو سکتی ہے، عزت سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے، اور بسا اوقات اور کئی طرح کے سفر میں مشکلات آتی ہیں جن کا سامنا کرنا تنہا عورت کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ اور خصوصاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر ثلاثا الا ومعها ذو محرم۔ فرمایا کسی عورت کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ وہ سفر کرے، جس کو بھی سفر کہا گیا۔ بعض روایات میں 1 دن اور 1 رات کے سفر کا تذکرہ، بعض روایات میں 3 دن کا سفر کا ذکر۔ مقصود یہ ہے کہ جو سفر ہے اس کے اندر عورت اگر تنہا سفر کرے گی، فرمایا یہ اس کے لیے جائز نہیں۔ ہاں اگر وہ سفر کرنا چاہتی ہے تو اس کے ساتھ اس کا محرم ہونا چاہیے، جس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ حرام رشتے ان میں سے کوئی ہونا چاہیے یا پھر اس کا شوہر ہونا چاہیے۔ فرمایا اس کے علاوہ وہ تنہا سفر کرے گی تو اگرچہ یہ حج کا سفر ہے، عمرے کا سفر ہے، لیکن
وہ معصیت میں ہے، گناہ میں ہے، اور اس کی حج کے لیے یہ شرط ہے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو۔ پیارے بھائیوں، جس بندے کو اللہ نے طاقت دی ہے، من استطاع الیہ سبیلا، حج کی آخری شرط یہ ہے کہ الزاد والراحلہ، استطاعت ہونا، صاحب حیثیت ہونا، یہ انسان کی حج کی فرضیت کے لیے ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص وہ مالی طور پر تو استطاعت رکھتا ہے لیکن جسمانی طور پر اس کے اندر طاقت نہیں، وہ بیماری کی اس درجے پہ پہنچ چکا ہے کہ سفر کو نہیں کر سکتا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی حج کو فرض کیا لیکن ادائیگی اس کی طرف سے دوسرا کرے گا۔ ایک عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کو فریضہ حج میں پایا ہے جبکہ وہ بوڑھا ہو چکا، اب سواری پر بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اپنے باپ کی طرف سے میں حج کر سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجی عنہ، ہاں تم اپنے باپ کی طرف سے حج کر سکتی ہو، لیکن یہ حج بدل کرنا، جو کسی کی طرف سے حج کرے گا اس کے لیے ایک شرط یہ بھی ضروری ہے کہ حج وہ کر سکتا ہے جس نے پہلے خود اپنا حج کیا ہوا ہو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے دوران ایک شخص کی آواز سنی جو تلبیے میں یہ کہہ رہا تھا، اللہم لبیک عن شبرمہ، اے اللہ میں تیرے گھر میں حاضر ہوں شبرمہ کی طرف سے، اپنی طرف سے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آواز دی، بلایا، فرمایا کیا تو نے اپنا خود حج پہلے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو اپنا پہلے حج نہیں کیا ہوا۔ فرمایا حج عن نفسک، پہلے اپنا ذاتی طور پر خود حج کرو، ثم حج عن شبرمہ، پھر تم کسی کی طرف سے حج بدل کر سکتے ہو۔ اور پیارے بھائیوں، یہ حج جس کے اوپر فرض ہو گیا، یاد رکھے یہ اللہ کا قرض ہے، اور قرض کسی کا بھی معاف نہیں ہے، حتیٰ کہ شہید کا بھی قرض معاف نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے اوپر حج فرض ہو گیا اور وہ حج کی ادائیگی سے پہلے دنیا سے چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کے اوپر حج فرض ہو چکا تھا، اس نے حج کیا نہیں تھا، وہ دنیا سے چلا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کی طرف سے حج ادا کرنا ضروری ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ، اگر تمہارے باپ پر کسی انسان کا قرض ہوتا تو کیا تم وہ قرض ادا کرتے یا نہ کرتے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ قرض ضرور ادا کرتے۔ فرمایا فدین اللہ احق ان یقضى، تو یہ حج اللہ کی طرف سے تمہارے باپ پر قرض ہے جو وہ ادا نہیں کر سکا، اب اس کے متروکہ مال میں سے، اس کی جائیداد میں سے، اس کی وراثت جو اس نے چھوڑی ہے اس میں سے حج کرنا تاکہ جو اس پر اللہ کا حق ہے وہ ادا ہو جائے، یہ مرضا پر فرض ہے۔ پیارے بھائیوں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہے کہ لوگوں جب حج فرض ہو جائے، اللہ نے قدرت دی، طاقت دی، اسباب دیے، وسائل دیے، حج فرض ہو چکا، پھر انسان اس کو لیٹ نہ کرے، جان بوجھ کر اس میں تاخیر نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اراد الحج، فرمایا جو شخص حج کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، نیت ہے، فلیعجل، اسے چاہیے کہ لیٹ نہ کرے، تاخیر نہ کرے، اس لیے کہ اگر وہ لیٹ کرے گا، فرمایا قد یمرض المریض، بسا اوقات کیا ہوتا ہے، اس سال تو تندرست تھا، صحت مند تھا، آنے والے سال کیا پتا کہ بیماری کی کس کیفیت میں ہوگا، اسے کوئی پتہ نہیں آنے والا لمحہ کیسا ہوگا۔ قد یمرض المریض او تضل الضالہ، یا اس سال تو اس کے پاس سواری کا بندوبست موجود ہے، اتنے اسباب موجود ہیں کہ سواری کے ذریعے یہ وہاں تک پہنچ سکتا ہے، اور موجودہ دور میں ٹکٹ کا انتظام اور یہ سارے اسباب اخراجات میسر ہیں۔ فرمایا تضل الضالہ، ممکن ہے آنے والے سال اس کے پاس یہ چیزیں موجود نہ ہوں۔ فرمایا اسی طرح او تعرض له حاجہ، تیسری چیز ممکن ہے کوئی اور ایسی
ضرورت پڑ جائے، کوئی اور ایسی حاجت پیش آ جائے کہ آئندہ سال حج نہ کر سکے، آنے والے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، اس کی بس اوقات کئی ایسی عملی مثالیں موجود ہوتی ہیں۔ ہمارے عزیزوں میں سے ایک شخص بیت اللہ کے اندر موجود تھا، مکہ مکرمہ کے اندر، اور حج کے دن شروع ہوئے۔ میں نے خود اسے کہا کہ بھائی آپ حج کرو، آپ وہاں موجود ہیں، اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ اس مکہ کے قرب و جوار میں ہیں، اسباب وسائل سب کچھ موجود ہے۔ کہتا ہے جی آئندہ سال میں حج کروں گا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ آپ آئندہ سال زندہ رہیں گے؟ آپ حج کریں۔ جس دن حج شروع ہونا تھا ایک دن پہلے میں نے پھر اس کو تاکیداً کال کر کے کہا آپ ضرور حج کرو۔ قریبی عزیز تھا، نوجوان بیٹا تھا، بھانجا تھا، اس نے اس سال حج کر لیا۔ اگلے سال کورونا والا سال آ گیا، اگلا سال آیا، کورونا کی وجہ سے حج کے لیے کوئی بھی وہاں نہ پہنچ سکا، تو مجھے وہ کہتا ہے اس کے بعد آج تک دوبارہ وہ نہیں جا سکا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کی جو بات ہے، لوگوں جس کو اللہ نے طاقت دے دی فَلْيُعَجِّلْ، اسے چاہیے کہ جلدی کر لے، تاخیر نہ کرے۔ ممکن ہے آنے والا وقت کیسا ہو، اسباب ہوں یا نہ ہو۔ اس لیے سیدنا فاروق اعظم تو اعلان کیا کرتے تھے من ملک زادن او راحلا، جس شخص کو اللہ نے طاقت دے دی، استطاعت دے دی، اسباب سارے موجود ہیں، پھر بھی وہ حج نہیں کرتا، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، پھر رب کو اس بندے کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے۔ اور سیدنا فاروق اعظم تو اس قدر سختی کرتے، فرماتے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے کچھ لوگوں کو روانہ کروں مسلمان کے علاقوں میں اور گھروں میں جا کے وہ دیکھیں جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے پھر انہوں نے حج نہیں کیا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے اوپر اسی طرح جزیہ لاگو کروں، ٹیکس لاگو کروں جس طرح یہودیوں اور عیسائیوں سے جزیہ وصول کیا جاتا ہے۔ ما ہم بمسلمین، ما ہم بمسلمین، اللہ کی قسم یہ تو مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں، جن کو اللہ نے طاقت دی پھر یہ حج نہیں کرتے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں جن کو اللہ نے طاقت دی ہے ان کے اوپر حج فرض ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو طاقت کے باوجود حج نہ کرے اس نے کفر کیا۔ وَمَنْ كَفَرَ، جس نے کفر کیا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ تو ساری کائنات سے بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی کیا محتاجگی ہے۔ کوئی نہیں حج کرے گا تو اس نے کفر کیا۔ پیارے بھائیو، رب کائنات جن کو طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے اور صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اسباب دیے ہیں، پیارے بھائیو دنیا کے دھندے، دنیا کے کاروبار، دنیا کے معاملات یہ کبھی بھی پورے نہیں ہوتے۔ جو شخص یہ سوچ لے کے بیٹھا ہے کہ دنیا کی ہر خواہش پہلے پوری ہو جائے، ہر تمنا پوری ہو جائے، پیارے بھائیو یاد رکھیں کئی بدبختوں کو تو اللہ توفیق بھی نہیں دیتے۔ ہمارے ایک شیخ گرامی فاضل مدینہ یونیورسٹی وہ بتاتے ہیں کہ میں ایک جنازے میں شریک تھا، اس کے بیٹے، فوت ہونے والے کے بیٹے بڑے فخر سے بتا رہے تھے کہ ہمارے باپ نے 100 سے زائد دفعہ یورپی کنٹریز کا اس نے سفر کیا ہے، 100 سے زائد دفعہ۔ تو میں نے قریب ہو کے پوچھا حج کیا ہے؟ کہا نہیں حج تو نہیں کیا، حج نہیں کر سکا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس سے بڑی بدبختی اور اس سے بڑی محرومی کیا ہوگی کہ اللہ نے توفیق سی سلب کر لی، چھین لی۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے جو فضائل ذکر کیے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جو اس کا اجر معلوم ہوتا ہے، کائنات کے امام نے فرمایا تھا لوگوں العمرۃ الی العمرہ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، لوگوں ایک عمرہ اس کے بعد دوسرے عمرے تک انسان درمیان میں جتنے بھی اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، جب عمرے کے بعد پھر عمرہ کر لیتا ہے تو اللہ درمیان میں جتنے گناہ ہوتے ہیں سب معاف فرما دیتے ہیں۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور مقبول حج کا اجر اور بدلہ رب کائنات نے جنت کے علاوہ کچھ رکھا ہی نہیں۔
حج مبرور کا بدل اللہ نے جنت رکھی ہے۔ رب کائنات توفیق سے نواز دے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے گھر کی اللہ زیارت نصیب فرما دے، اور جو تیاری کر رہے ہیں، ارادہ کر چکے ہیں اور ان کی تیاری ہے، اللہ ان کا یہ حج مقبول بنا دے، حج مبرور بنا دے، اور اللہ اس کے بدلے میں جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی یہ بھی فضیلت بیان فرمائی، دوسری بڑی فضیلت اور عظمت فرمایا، جو بندہ حج کرتا ہے اللہ رب العزت اسے گناہوں سے ایسے دھو دیتے ہیں۔ کائنات کے امام نے اعلان کیا، من حج للہ، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ۔ فرمایا جو بندہ حج کرتا ہے اللہ کے لیے اور اس نے کوئی فسق و فجور کا کام نہیں کیا، وہاں جا کے بھی اس نے برائی اور گناہ کا ارادہ نہ کیا، برائی سے اپنے آپ کو بچایا، فسق اور فجور سے اپنے آپ کو بچایا، رجع کیوم ولدته امہ۔ فرمایا جب حج کر کے واپس پلٹتا ہے اللہ اسے ایسے گناہوں سے صاف کر دیتے ہیں کہ جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنم دیا ہے، ایسے گناہوں سے صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے پاس آئے، بیعت کرنا چاہیے، اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کیا ہوا ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شرط لگانا چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ میں نے کفر میں بڑے گناہ کیے ہیں، حالت کفر میں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے خلاف حبشہ کے بادشاہ کے سامنے جا کے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے اور بڑی سازشیں اور بڑی جنگوں میں شریک، لیکن اللہ نے توفیق دی۔ کہا یا رسول اللہ میری شرط یہ ہے کہ میں اللہ کیا میرے گزشتہ زندگی کے گناہ معاف فرما دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عمر اما علمت، کیا آپ کو نہیں پتا ان الاسلام یہدم ما کان قبل، جب انسان اسلام قبول کرتا ہے تو رب کائنات اس کی گزشتہ زندگی کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلها، اور جب انسان اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، اپنا علاقہ، اپنا وطن، گھر بار، بیوی بچے، سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، دار الکفر کو دار الاسلام میں آ گیا، فرمایا اللہ اس ہجرت کی وجہ سے بھی انسان کی ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَ، اور تیسرا عمل یہ حج ہے، بیت اللہ کا حج، اس سے بھی رب کائنات گزشتہ زندگی کے سارے گناہ ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت پر ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، اس کے بعد سب سے افضل ترین عمل پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبرور کو قرار دیا۔ صحابی سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل، اے اللہ کے پیغمبر ہمیں یہ تو بتائیے کہ کون سا عمل اللہ کے ہاں سب سے زیادہ افضل ہے؟ فرمایا ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ صحابی نے کہا ثم ایون، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا عمل؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان کے بعد افضل ترین عمل ہے۔ میں نے کہا ثم ایون، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا؟ فرمایا حج مبرور، مقبول حج۔ فرمایا یہ اللہ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان اور جہاد فی سبیل اللہ کے بعد سب سے افضل عمل ہے۔ رب کائنات ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے، اور جن کے اوپر یہ فرض ہو چکا ہے اللہ انہیں جلد از جلد اس فریضے کی ادائیگی کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، خواتین کا جہاد اللہ کے رسول نے حج کو قرار دیا، بوڑھوں کا جہاد، کمزوروں کا جہاد نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کو قرار دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا جہاد حج مبرور، وہ مقبول حج ہے۔ اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا حج الکبیر،
فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بوڑھے کا جہاد، جہاد الکبیر والضعیف والمرأة، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ضعیف العمر کا جہاد، بوڑھے کا جہاد، اسی طرح کمزور کا جہاد اور عورت کا جہاد، فرمایا الحج والعمرہ، حج اور عمرہ یہ ان کا جہاد ہی ہے۔ رب کائنات ہمیں بھی سعادت سے اللہ توفیق، سعادت سے بہرہ ہونے کی توفیق بخشے۔ پیارے بھائیوں، حج کے فضائل میں ایک بہت بڑی فضیلت یہ بھی ہے کہ حاجی وہ کسی عام بندے کا مہمان نہیں ہوتا ہے، کسی عام مہمان کا اکرام، یہ فرض ہے کہ مہمان کی عزت کی جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اور یہ مجاہد، معتمر اور حج کرنے والا، الغازی فی سبیل اللہ والحاج والمعتمر وفد اللہ، لوگوں یہ تین شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، مجاہد اور اللہ کی راہ میں حج کے لیے نکلنے والا، عمرے کے لیے نکلنے والا، فرمایا لوگوں یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ دعاہم فاجابوا، رب نے ان کو بلایا اور انہوں نے لبیک کہا، اللہ ہم حاضر ہیں۔ فرمایا اب یہ سألوہ فأعطاہم، اب یہ مہمان جو رب کے مہمان ہیں، یہ رب سے جو دعائیں مانگیں گے اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کریں گے، اللہ قبول فرمائیں گے۔ پیارے بھائیو، حجاج کرام وہ لوگ ہیں، وہ مبارک ہستیاں ہیں جن پر میرا اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں جب عرفہ کا دن ہوتا ہے، ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، سب سے زیادہ اللہ جس دن لوگوں کو جہنم سے آزادی کے پروانے دیتے ہیں، جہنم سے آزاد کرتے ہیں، فرمایا وہ عرفہ کا دن۔ اللہ رب العزت سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو، پھر اللہ ان کے قریب ہوتے ہیں۔ ثُمَّ لَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، پھر اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے ان پر فخر کرتے ہیں۔ مَا أَرَادَ هَؤُلَاء، اور میرے فرشتوں جانتے ہو یہ میرے بندے کیوں آئے ہیں؟ صرف اللہ کو منانے کے لیے، رب کو راضی کرنے کے لیے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہنے کے لیے، اللہ کے جنت کے سوالی بن کر اور جہنم سے آزادی پانے کے لیے، رب تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ بھی ان پر فخر کرتے ہیں۔ حجاج وہ ہستیاں ہیں جن کی خدمت، اس کی خواہش محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور سیدنا عباس اللہ کے نبی کے چچا، ان کے جذبہ کو اللہ کے نبی نے سراہا۔ کائنات کے امام جب اپنے خاندان کے لوگوں کے پاس آئے جو حجاج کو زمزم سے کنویں سے پانی کھینچ کھینچ کے پلا رہے تھے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اعملوا فإنکم علی عمل صالح، تم یہ کام کرتے رہو، حجاج کی خدمت، بہت مبارک کام کر رہے ہو۔ اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ لوگ یہ سمجھ نہ بیٹھیں کہ شاید یہ بھی حج کا رکن اور حج کا حصہ ہے، تو میں بھی تمہارے ساتھ اترتا، اس رسی کو اپنے کندھے پہ رکھتا اور کنویں سے ڈول کھینچتا، حجاج کو پانی پیش کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عباس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں مینا والی راتیں بھی مکہ میں گزار لوں۔ کیوں؟ من اجل سقایتی، کیونکہ حاجیوں کو پانی پلانا اور زمزم کے کنویں سے پانی نکال کے حجاج کو خدمت میں پیش کرنا، یہ اللہ کے رسول کے خاندان کی ذمہ داری تھی، بنو ہاشم کی۔ کہا یا رسول اللہ اس خدمت کی وجہ سے مجھے مینا میں راتیں گزارنے سے رخصت دے دیں تاکہ میں وہ راتیں مکہ میں گزاروں اور حاجیوں کی خدمت کر سکوں۔ پیارے بھائیوں، یہ ایسے مبارک لوگ ہیں، یہ ایسے مبارک سفر پر ہیں، اور یہ اتنا عظیم عمل ہے۔ بیت اللہ کی حاضری، اللہ کے گھر کا طواف، وہاں پہ اٹھنے والا ایک ایک قدم کتنا مبارک ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا کوئی بھی شخص جو بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، ما وضع رجل رجلا او رفعها، فرمایا ایک پاؤں بھی جو وہ زمین پہ رکھتا ہے یا اٹھاتا ہے، ہر قدم کے بدلے جو طواف کے دوران وہ قدم اٹھا رہا ہے۔ اور یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں،
بہت سارے لوگ وہاں جا کر ان کو صرف یہ جنون ہوتا ہے کہ ہم نے عمروں کی گنتی پوری کرنی ہے، روزانہ ہی عمرہ، روزانہ ہی عمرہ۔ اللہ کے نبی نے اسلام کے بعد پوری زندگی میں صرف 4 عمرے کیے ہیں اور ہر سفر میں صرف 1 عمرہ کیا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ 80 عمرے، یہ 60 عمرے، یہ 40 عمرے، یہ 20 عمرے، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کیا ہے؟ آپ وہاں گئے ہیں، ایک سفر میں آپ نے 1 عمرہ کر لیا، اب دوبارہ آپ جب مدینہ منورہ جائیں، واپس آئیں، آپ کا دوسرا عمرہ ہو جائے گا۔ یہ مسجد عائشہ سے عمرہ، تنعیم سے عمرہ۔ پیارے بھائیوں، یہ صحابہ کرام میں سے کسی نے نہیں کیا۔ سیدہ عائشہ کے خاص عذر کی وجہ سے، خاص ان کی ایک عذر جو خواتین کو لاحق ہو جاتا ہے کہ وہ اس وجہ سے وہ عمرہ کر نہیں پائی تھی، تو اللہ کے نبی نے کہا، عبد الرحمن کو کہا، عائشہ کو بھی وہاں سے عمرہ کروا دو۔ تو اگر کوئی اس طرح کا کسی عورت کا مسئلہ بن جائے، اس کے لیے تو یہ رخصت ہے، اجازت ہے، لیکن یہ فخر کے لیے سوائے ریاکاری، سوائے دکھلاوا، اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ پیارے بھائیوں، جو مسنون عمل ہے، آپ وہاں طواف کریں، جتنے مرضی طواف کریں۔ اور آج کل ایک اور وہاں کہ دھوکے کے ساتھ احرام پہن کر جی نیچے ہی جانا ہے، نیچے ہی جانا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اگر انہوں نے کوئی نظم بنایا ہے وہ لوگوں کی بہتری کے لیے، آسانی کے لیے، اللہ کے رسول نے طواف کے دوران اٹھنے والے قدم، آپ جتنے زیادہ قدموں والا طواف کریں گے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لوگوں، ایک جو طواف کے دوران بندہ قدم اٹھاتا ہے، ہر قدم پر اللہ 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، ہر قدم پر اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، اور ہر قدم پر رب کائنات 10 درجے اللہ بلند فرماتے ہیں۔ فرمایا جو بیت اللہ کا ایک دفعہ طواف کرتا ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت پڑھ لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اللہ اسے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک غلام آزاد کرنے کا اجر رب کائنات نے جہنم سے آزادی رکھا ہے کہ اللہ اس کے جوڑ جوڑ کے بدلے تمہارے انگ انگ کو اللہ جہنم سے آزاد کر دیں گے۔ پیارے بھائیوں، اگر کسی حاجی یا عمرے والے کو دوران سفر اگر اس کی موت واقع ہو جائے، اس لیے کہ زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں، موت تو آنی ہے، لیکن اس مبارک سفر میں فوت ہونے والا، کائنات کے امام نے فرمایا، من خرج حاجا فی سبیل اللہ ثم مات کتب له اجر الحاج الى یوم القیامہ۔ فرمایا جو حج کے لیے نکلا اور راستے میں اس کی موت واقع ہو گئی، اس کے لیے اللہ قیامت تک حج کا اجر اللہ لکھواتے ہی رہتے ہیں، قیامت تک کے لیے اس کا حج کا اجر اس کا جاری رہتا ہے، وہ سلسلہ اس کا اللہ روکتے ہی نہیں، ہر سال اس کے لیے حج کا اجر لکھا جاتا رہتا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اسی طرح فرمایا جو عمرے کے دوران فوت ہو گیا، قیامت تک اس کے لیے عمرے کا اجر اسی طرح لکھا جاتا رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص میدان عرفات میں سواری سے گرا گردن کے بل اور فوراً اس کی شہادت ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغسلوہ بماء وسدر، میرے صحابہ اسے غسل دو پانی کے ساتھ، بیری کے پتوں کے ساتھ، ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسا، اس کو خوشبو نہیں لگانی، اس لیے کہ دوران احرام خوشبو لگانا منع ہوتا ہے۔ اسی طرح حاجی سر نہیں ڈھانپتا، فرمایا اس کا سر کے اوپر بھی کفن نہ آئے، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًّا، قیامت کا دن ہوگا، ساری انسانیت کے سامنے جب یہ اٹھے گا تو اس کی زبان پہ یہی ترانہ ہوگا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ کہتے ہوئے ہی اسی طرح رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا۔ پیارے بھائیوں، رب کائنات جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، استطاعت ہے، ان کے اوپر حج فرض ہو چکا، اللہ ان کو یہ فریضہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں اور یہ رب کا قرض ہے، اگر آپ کے اوپر فرض ہو گیا پھر آپ نہ بھی ادا کر پائے، دنیا سے چلے گئے، یہ پھر بھی قرض اسی طرح قائم رہے گا جب تک وہ رسا ادا نہ کر دے۔ پیارے بھائیوں، حج کے لیے اخلاص یہ بڑا ضروری ہے، اللہ کی رضا کے لیے آپ اس سفر پہ جائیں۔ دوسری چیز، اپنے جتنے اخراجات ہیں
وہ رزق حلال سے پورے کریں، اس میں حرام شامل نہ ہو، وگرنہ یہ بہت بڑی عبادت بھی ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح وہاں جاتے ہوئے اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی آنکھ کی حفاظت کریں، اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں اور اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کے رکھیں۔ خواتین حج کے دوران بھی پردہ کریں گی، پردے کی وہاں بھی معافی نہیں، چہ جائے کہ یہاں پردہ نہ کریں اور بے پردگی والی زندگی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب بھی اللہ کے نبی کے پاس سے کوئی قافلہ گزرتا، وفد گزرتا، لوگ آتے، ہم اپنی چادروں کو چہروں پہ ڈال لیتے، حج کے دوران بھی وہ پردے کا اہتمام کرتے۔ پیارے بھائیوں، رب کائنات سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ یہ سعادت نصیب فرما دے، اللہ ہمارے مقدر میں بھی فرما دے، اور اللہ جو جانے والے ہیں ان کے سفر کو اللہ آسان بنا دے، اور رب کائنات ان کے اس عمل کو اللہ قبول فرما لے، اور رب کائنات ان کی حفاظت فرمائے، باحفاظت اللہ رب العزت لے کے جائے اور واپس پہنچائے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔